مسلمان پورا مصر اور شام فتح کر چکے تھے، لیکن سمندر ابھی بھی مسلمانوں کی دسترس سے باہر تھا۔ مسلمانوں کے پاس کوئی نیوی فورس نہیں تھی۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، یہ عرب کے قبائلی لوگ تھے جو مختلف قبیلوں میں رہتے تھے، لہٰذا یہ سمندری جنگ کی اسٹریٹجی سے بالکل ناواقف تھے۔ حضرت امیر معاویہ جو دمشق کے گورنر تھے، ان کی ایک بہت بڑی خواہش تھی کہ بحیرہ روم میں رومن آرمیڈا کے خلاف مسلم نیوی تیار کی جائے۔ اس کے علاوہ ان کی نظر سمندر میں موجود بڑے بڑے جزیروں سائپرس، روڈس اور سسلی پر بھی تھی۔ 632 ہجری میں جب اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو اسلام پورے مکہ اور مدینہ کے ساتھ ساتھ پورے عرب میں پھیل چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت راشدہ کا آغاز ہوا، جس کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق۔ حضرت ابوبکر کے دور میں تقریباً پورا عرب ان کے زیر کنٹرول تھا، اور خلافت راشدہ کی باؤنڈریز بیزنٹائن امپائر اور پرشین امپائر سے ٹکرا رہی تھیں۔ 634 ہجری میں حضرت ابوبکر کی وفات ہوئی۔ ان کے بعد اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر کے دور کا آغاز ہوا۔ یہ دور مسلم فتوحات کے لیے بہترین دور ثابت ہوا۔ ان کے دور میں مسلمانوں نے پرشین اور بیزنٹائن امپائر کو کئی جنگوں میں شکست دی۔ 636 ہجری میں مسلمانوں نے جنگ قادسیہ میں پرشین امپائر کو الہیرا کے مقام، جو کہ آج موجودہ عراق کا علاقہ ہے، ایک فیصلہ کن شکست دی۔ اسی سال دریائے یرموک کے کنارے شام میں مسلمانوں نے جنگ یرموک میں بیزنٹائن امپائر کو ایک ناقابل یقین شکست سے دوچار کی۔ حضرت خالد بن ولید کی کمان میں مسلمانوں نے کم تعداد میں ہوتے ہوئے بھی بیزنٹائن امپائر کو ایک فیصلہ کن شکست دی۔ اس فتح کے ساتھ ہی مسلمانوں کے لیے مصر کے دروازے کھل گئے۔ 3 سال بعد 639 ہجری میں حضرت عمر بن عاص فلسطین سے ہوتے ہوئے مصر میں داخل ہوئے۔ تقریباً 1 سال کے عرصے میں ہی پورا مصر فتح کر لی۔ 640 ہجری تک مصر کا ایک اہم شہر اسکندریہ مسلمانوں کے کنٹرول میں آ چکا تھا۔ اسکندریہ ایک اہم تجارتی بندرگاہ تھی جو اب مسلمانوں کے کنٹرول میں تھی۔ خلافت راشدہ پورے ایران، مصر اور شام پر پھیلی ہوئی۔ اس وقت خلافت راشدہ میں بہت سے ساحلی شہر بھی شامل تھے، لیکن ان ساحلی شہروں کا دفاع بہت کمزور تھا، کیونکہ مسلمانوں کے پاس ان کے دفاع کے لیے کوئی نیوی نہیں تھی۔ بیزنٹائن امپائر ان ساحلی شہروں پر چھوٹے چھوٹے حملے کرتی رہی۔ ان سب کو دیکھتے ہوئے حضرت امیر معاویہ جو دمشق کے گورنر تھے، انہوں نے حضرت عمر کو خط لکھ کر مسلم نیوی تیار کرنے کی اجازت مانگی، جو کچھ وجوہات کی بنا پر انہیں نہ مل سکی۔ حضرت عمر کی وفات کے بعد جب حضرت عثمان نے خلافت راشدہ سنبھالی تو رومن آرمیڈا نے مصر پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے اسکندریہ پر قبضہ کر لیا اور مصر میں پیش قدمی شروع کر دی۔ یہ پیش قدمی زیادہ فائدہ مند ثابت نہ ہوئی اور مسلمانوں نے انہیں پیچھے دھکیل دیا اور اسکندریہ پر بھی دوبارہ قبضہ کر لیا۔ یہ سب دیکھتے ہوئے اس دفعہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت عثمان کو خط لکھا۔ اس دفعہ انہیں اجازت مل گئی۔ اجازت ملتے ہی حضرت امیر معاویہ کی نگرانی میں ایک بحری بیڑا مصر میں اور دوسرا بحری بیڑا شام میں تیار ہونے لگا۔ اس بحری بیڑے کے تیار ہوتے ہی حضرت امیر معاویہ نے سائپرس پر حملے کا فیصلہ کیا۔ سائپرس شام سے کچھ دور ایک بہت بڑا جزیرہ ہے۔ یہاں آج بھی یونانی عیسائیوں اور مسلم ترکوں کے درمیان جھگڑا ہے، یعنی یہ ایک ڈسپیوٹڈ لینڈ ہے، جس کے ساؤتھ پر گریک کرسچنز حکومت کرتے ہیں اور نارتھ کے ایریا کو مسلم ٹرکس کنٹرول کرتے ہیں۔ بہرحال اسے 640 ہجری میں حضرت امیر معاویہ نے فتح کر لیا۔ اس فتح کے ساتھ مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے اور انہوں نے کئی اور چھوٹے چھوٹے جزیرے فتح کرنے شروع کر دی۔ یہ دیکھتے ہوئے رومن آرمیڈا نے کھل کر سمندر میں بھی مسلمانوں کے مقابلے پر آنے کا فیصلہ کیا۔ بیزنٹائن امپائر 600 جہازوں کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے پر، جبکہ مسلمانوں کے پاس 400 چھوٹے بڑے جہاز۔ یہ ایک بہت بڑی جنگ تھی جو بحیرہ روم میں لڑی گئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے وہی اسٹریٹجی اپنائی جو وہ گراؤنڈ پر اپناتے تھے۔
انہوں نے رسیوں کے ذریعے رومی جہازوں کو اپنی طرف کھینچا اور ان پر چڑھ کر دست بدست لڑائی کی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور بیزنٹائن امپائر کو شدید نقصان ہوا۔ اس واحد سمندری جنگ کے بعد بیزنٹائن امپائر دوبارہ مسلمانوں کے خلاف سمندر پر کھل کر نہ آ سکے اور بحیرہ روم پر مسلمانوں کی حکومت۔ یورپینس نے بھی اپنی بندرگاہوں میں محدود ہو کر رہ گئی تھی، قریب کے ساحلی شہروں تک آ جا سکتی تھیں، جبکہ مسلمان عراق سے فارس تک اور سینٹرل ایشیا میں آکسس دریا پار کر کے چین تک پہنچ چکے تھے۔ بحیرہ روم پوری طرح مسلمانوں کے کنٹرول میں تھا۔ یہ مسلم نیوی کے لیے بہترین دور۔ آج موجودہ دور میں نیوی میں بہت سی جدید اصطلاحیں مسلمانوں کی اسی دور کی ایجاد ہیں۔ ورلڈ ایڈمرل عربی کے لفظ امیر البحر سے نکلا ہے۔ ایٹلس، جسے ہم اردو میں نقشہ کہتے ہیں، یہ در حقیقت ایک کپڑے کا نام ہے، اطلس، جس پر مسلمان نقشے بناتے تھے۔ جب حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا، اس وقت مسلمانوں کے پاس 1600 بڑے بحری جہاز تھے۔ دنیا نے اس سے پہلے اتنی بڑی نیوی نہیں دیکھی۔ يا جيل المستقبل نسعى ونجد ونعمل نرقى دوما للأفضل دون العليا لا نقبل